آج ہم موجود ہیں مکہ مکرمہ میں ایک اور بابرکت زیارت کے پاس۔ یہ بیت اللہ شریف کے اندر موجود ہے اور یہاں سے معراج کا سفر شروع ہوا تھا۔ اس کو کہتے ہیں حضرت ام ہانی کا گھر۔ ہجرت سے تقریباً 5 سال قبل رجب شریف کی 27ویں رات کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد ہمشیرہ حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام 50,000 فرشتوں کی جماعت اور جنتی براق لیے حاضر ہوتے ہیں۔ حضور محو استراحت ہے۔ جبرائیل علیہ السلام ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا تو یہ بے ادبی ہے۔ یا جبرائیل قبل قدمہی، اے جبرائیل علیہ السلام میرے محبوب کے دونوں پاؤں چوم لے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی کافوری آنکھیں اور ہونٹ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں پر رکھ دیے۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ جس کے پاؤں کے بوسے دینے والا جبرائیل امین ہو، جو تمام فرشتوں کا سردار ہے اور مشتاق کی ملاقات تمام کائنات کا خالق و مالک ہو، اس کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ براق پر سواری یہاں سے ہوئی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے نبی علیہ السلام معراج کے سفر پہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق کی سواری پیش کی۔ یہ براق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں رو رہا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے 70,000 براق دیکھے۔ ہر براق کی آرزو تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے اسے منتخب کیا جائے۔ اسی اثناء میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نظر ایسے براق پر پڑی جو رو رہا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، تم کیوں رو رہے ہو؟ آج کی رات تو کائنات ارض و سماوی کا ذرہ ذرہ جھوم رہا ہے۔ براق نے جواب دیا، میری منزل بھی وہی ہے جس کی باقی طالب ہے۔ منزل ایک ہے لیکن راستے دو ہے۔ کوئی ہنس کر محبوب کو منا لیتا ہے اور کوئی رو کر۔ میں اپنی منزل کو پانے کے لیے رو رہا ہوں، شاید میرا رونا ہی قبول ہو جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی براق کو خوشخبری دی کہ تمہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے منتخب فرما لیا ہے، اور تمہارا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رونا اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا ہے۔ اور یہ جو آپ کے سامنے ستون نظر آ رہا ہے، پلر نظر آ رہا ہے، کہا جاتا ہے کہ اسی پلر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے براق کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے باندھا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے براق پر سواری ہونے سے پہلے رک گئے اور جبرائیل علیہ السلام نے توقف ہونے کا سبب دریافت کیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ مجھ پر اتنی عنایات ہے، ملائکہ میری خدمت کے لیے حاضر ہے، براق میری سواری ہے، تو حشر کے دن میری امت کا کیا حال ہوگا؟ پل صراط جو 50,000 سال کی راہ ہے اور جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور ہر ایک کو اس سے گزرنا ہے، میری امت اس سفر کو کیسے طے کرے گی؟ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی گئی، اے محبوب، آپ امت کی ہرگز فکر نہ کریں، آپ کی امت کو پل صراط سے یوں گزاریں گے کہ انہیں معلوم تک نہیں ہوگا۔ اعلیٰ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ یوں گویا ہوئے، پل سے گزار تو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبرائیل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ اسی بشارت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں تک نگاہ جاتی تھی وہاں براق کے قدم پڑتے تھے۔ ہماری نگاہ کا یہ عالم ہے کہ یوں ہی اوپر اٹھا لی، آن کی آن میں سورج، چاند اور ستاروں پر جا پہنچی، جو کہ کروڑوں میل دور ہے، جبکہ ہم خاکی ہے اور ہماری آنکھوں میں تھوڑا سا نور ہے اور وہ تو سراسر نور ہے، تو ان کی نگاہ کا کیا عالم ہوگا؟ گویا وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجا ہوا میزائل تھا جو سارا سفر آن کی آن میں طے کر گیا۔ آج روس اور امریکہ کے بنائے ہوئے راکٹ اور میزائل ہزاروں میلوں کا سفر منٹوں میں طے کر رہے ہیں، تو اللہ کا بھیجا ہوا سیارہ یہ سفر اس سے بھی زیادہ جلدی طے کرے تو کیا یہ بعید ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری نہایت شان و شوکت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے نکلی۔
اس کا کسی شاعر نے کیا خوب نقشہ کھینچا ہے: باغ عالم میں باد بہار چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی۔ آسمان کے دریچے کھول دیے گئے تاکہ ملائے اعلیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جلوس کی دیدار سے مشرف ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا سید اخلاق حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی ہیلنگ اکیڈمی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اصل نام فاختہ یا ہند تھا۔ آپ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور حضرت علی علیہ السلام کی حقیقی بہن تھی۔ آپ کا نکاح حبیرہ بن مخزم سے ہوا تھا جو قریش کے مشہور شاعر تھے، لیکن اسلام کی نعمت سے محروم رہے۔ فتح مکہ کے وقت نجران کی طرف بھاگ گئے۔ ان کے ہاں 4 بیٹے حضرت عمر، حضرت جادہ، حضرت ہانی اور حضرت یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیدا ہوئے۔ چاروں نے اسلام کے لیے عظیم خدمات سر انجام دی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت ام ہانی نے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتی تھی کہ ہم رات کو کعبہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ بعض کا خیال ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا۔ بہرحال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت عقیدت تھی اور توکل باللہ مثالی تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شوہر نے اپنی نظموں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو منتبہ کیا تھا کہ اسلام لانے کی صورت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کتنی تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ثابت قدم رہی اور اپنے 4 بچوں کی تنہا پرورش کی ذمہ داری بہت بہادری سے اور بہترین رنگ میں کی۔ فتح مکہ کے دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ عنہما کے گھر تشریف لے گئے اور شکرانے کے 8 نفل ادا کیے۔ یہ وہی جگہ ہے جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ یہ چاشت کا وقت تھا، یہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا۔ یہ کھانا روٹی کے سوکھے ٹکڑے تھے جو پانی میں بھگو کر کھائے اور سالن کی جگہ سرکہ ٹکڑوں پر چھڑک لیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ام ہانی، سرکہ بہترین سالن ہے۔ وہ گھر فقیر نہیں ہوتا جس میں سرکہ ہو۔ اس رات بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی کے ہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ یہ جب معراج کا کشف ہوا۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ اس روز عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر سو گئے، اور یہ وہی جگہ ہے جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ ہم نے فجر کی نماز ادا کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے ام ہانی، میں بیت المقدس گیا، وہاں نماز پڑھی اور پھر صبح کی نماز تمہارے ساتھ ادا کی۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات لوگوں کو نہ بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ لوگ یقین نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی قسم، میں لوگوں کو یہ بات ضرور بتاؤں گا۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو غزوہ خیبر میں شرکت کا اعزاز بھی حاصل ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ شرف بھی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے بالائی جانب پڑاؤ کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سسرالی رشتہ دار بنو مخزوم کے 2 آدمی دوڑ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہاں آئے اور ان کے پیچھے مولالی بھی آئے تاکہ ان کو قتل کر سکے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے کہا کہ میں نے ان کو پناہ دی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ام ہانی، خوش آمدید، کیسے آنا ہوا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ عرض کیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے ام ہانی، جس کو تو نے امان دی اسے ہم نے امان دی، علی ان دونوں کو قتل نہیں کرے گا۔ حضرت ام ہانی سادہ طبیعت کی خوش مزاج خاتون تھی، مہمان نوازی اور سلیقہ شعاری اپنی والدہ سے پائی تھی، فصاحت و بلاغت اپنے والد سے ملی تھی، قرآن کریم پر تدبر کرتی رہتی تھی، کثرت سے ذکر الہی کرتی، فقہ سے خاص دلچسپی تھی، بعض فقہی مسائل اور بعض قرآنی آیات کے مفہوم براہ راست آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت۔ آپ رضی اللہ عنہما سے 46 احادیث بھی مروی ہے۔ حضرت ام ہانی نے لمبی عمر پائی اور 4 خلفائے راشدین سے فیض یاب ہوئی۔ حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں 50 ہجری میں وفات۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہما کا گھر صفا اور مروہ کے درمیان واقع تھا، اور یہ وہی مقام ہے جسے
آج مسجد الحرام کی توسیع میں شامل کر دیا گیا ہے۔ یہ وہی بابرکت گھر ہے جہاں معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ صحیح احادیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہما کے گھر میں نماز عشاء ادا کی اور پھر آرام فرمایا۔ اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ کو آسمانوں کے سفر کے لیے لے گئے۔ یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف لے جایا گیا جہاں سے آپ نے معراج کا سفر کا آغاز کیا۔ یہ مقام اسی لیے بھی عام ہے کہ یہ اس رات کا نقطہ آغاز ہے جو قرآن میں سورہ اسرا میں بیان کی گئی ہے۔ یہ وہی سفر ہے جو پہلے بیت المقدس جہاں تمام انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی، پھر 7 آسمانوں کا سفر ہوا، ہر آسمان پر مختلف انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی، سدرۃ المنتہا تک پہنچے اور پھر رب العزت سے ملاقات ہوئی، نمازوں کا تحفہ ملا اور یہ ساری برکتیں اس رات آپ کو حاصل ہوئی۔ جب آپ واپس زمین پر آئے تو ایک بار پھر ام ہانی رضی اللہ عنہما کے گھر تشریف لائے۔ صبح جب آپ نے معراج کا ذکر فرمایا تو کفار مکہ نے مذاق اڑایا، لیکن حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہما نے آپ کی تصدیق کی اور آپ کی عزت کا دفاع کیا۔ آج حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہما کا گھر اصل مقام مسجد الحرام کی حدود میں آ چکا ہے۔ اگرچہ گھر کا کوئی نشان موجود نہیں، مکہ مکرمہ کی قدیم نقش و روایات سے اس مقام کو پہچانا جاتا ہے۔ کئی زائرین وہاں آ کر دل ہی دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات کو یاد کرتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں زمین و آسمان کا تعلق ایک پل میں قائم ہوا۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہما کا گھر صرف ایک عمارت نہیں، وہ ایک برکت و بڑا مقام تھا جس نے معراج جیسا عظیم واقعہ اپنے چھت تلے دیکھا۔ آئیے ہم بھی ان پاک ہستیوں کی زندگی سے سبق لیں اور ان کے ایمان اور ان کی سچائی اور ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو اپنائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور شیئر کریں تاکہ مزید لوگ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہما کے مقام سے واقف ہو سکے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بار بار حرمین شریفین کی بات اب حاضری نصیب فرمائے اور اللہ پاک جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے اللہ ان کے دل کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے اور اللہ پاک ان کو ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔